آج کی اس ویڈیو میں ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کی وفات کے بارے میں اور آپ کے پیارے دادا جان حضرت عبد المطلب کی وفات کا واقعہ بیان کریں گے کہ کیسے ہمارے پیارے نبی کے سر سے ان کے چاہنے والوں کا سایہ اترا۔ قبیلہ قریش کے سردار عبد المطلب کے لاڈلے بیٹے، ان کی آنکھوں کے نور اور دل کے سرور یعنی عبداللہ جب 100 اونٹوں کی قربانی کے عوض قربان ہونے سے بچ گئے اور زندگی کا سفر رواں دواں ہو گیا تو عبد المطلب کو اپنے اس خوبصورت بیٹے کی شادی کی فکر دامن گیر ہو گئی۔ قبیلہ قریش کی جو متعدد شاہین اور پھر ان میں جو بہت سے خاندان تھے، ان میں بنی زہرہ کے نام سے ایک بڑا معزز خاندان تھا۔ اس خاندان کے سربراہ کا نام وہب تھا۔ وہب اپنے حسب نسب خاندان کی سربراہی و سرداری کے علاوہ شرافت و دیانت اور اعلیٰ اخلاق و کردار کے لحاظ سے بھی بہت معروف تھے اور معاشرے میں ان کی بڑی قدر و منزلت تھی۔ وہب کی ایک نہایت چہیتی اور لاڈلی بیٹی تھی جو کہ عصمت و عفت اور شرافت و نجابت میں اپنی مثال آپ تھی، اور اسی لیے خاندان میں اس کا منفرد اور ممتاز مقام تھا۔ اس لاڈلی بیٹی کا نام تھا آمینہ۔ عبد المطلب کی نظر میں اپنے لہتے جگر عبداللہ کے لیے قبیلہ قریش کی بہت سی خاندانی لڑکیاں تھیں، لیکن ان کی یہ دلی خواہش تھی کہ کسی طرح عبداللہ کا رشتہ وہب کی اس بیٹی آمینہ کے ساتھ طے ہو جائے۔ چنانچہ یہی تمنا دل میں لیے ہوئے ایک روز وہب کے گھر پہنچے، مدعی بیان کیا، اپنے بیٹے عبداللہ کے لیے آمنہ کا رشتہ مانگا، جسے وہب نے بخوشی قبول کر لیا۔ یوں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گرامی قدر والدین رشتہ زوجیت میں منسلک ہو گئے۔ اس شادی کے محض چند ہفتے بعد عبداللہ اپنے والد کی تجارت کے سلسلے میں ملک شام کی طرف جانے والے قافلے کے ہمراہ روانہ ہو گئے، جبکہ اس دوران ان کی اہلیہ محترمہ ایمانت داری نور محمد بن چکی تھی۔ ملک شام سے واپس کے موقع پر راستے میں عبداللہ بیمار پڑ گئے، اور یہ قافلہ جب مدینہ کی حدود میں پہنچا تو ان کی طبیعت اس قدر ناساز ہو گئی کہ وہ مزید سفر جاری رکھنے کے قابل نہ رہے اور مدینہ میں ہی رک گئے، جبکہ قافلہ انہیں چھوڑ کر منزل کی جانب روانہ ہو گیا۔ مکہ پہنچ کر قافلے والوں نے عبد المطلب کو جب بیٹے کی بیماری کی اطلاع دی تو وہ انتہائی پریشان اور فکر مند ہو گئے اور فوراً اپنے بڑے بیٹے حارث کو عبداللہ کی خبر گیری کے لیے مدینہ کی طرف روانہ کیا۔ حارث انتہائی سرعت کے ساتھ جب یہ طویل سفر طے کر کے مدینہ پہنچے تو معلوم ہوا کہ عبداللہ کی وفات ہو چکی ہے اور انہیں مدینہ کے محلہ دار النابغہ میں دفن کیا جا چکا ہے۔ اس پر حارث انتہائی رنجیدہ افسردہ ہوا اور فوراً ہی مکہ کی طرف واپس لوٹ گیا، اور مکہ واپس پہنچنے پر اس نے اپنے والد عبد المطلب کو یہ افسوسناک خبر سنائی۔ انتقال کے وقت جناب عبداللہ کی عمر صرف 25 سال تھی، جبکہ سیدہ آمنہ کی عمر اس سے بھی کم تھی۔ یوں سیدہ آمنہ اپنے محبوب شوہر کی ایمانت لیے ہوئے عین عالم شباب میں بیوہ ہو گئی، جبکہ وہ ایمانت ابھی اس دنیا میں آئی نہیں تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت و باسعادت سے تقریباً 5000 سال قبل اللہ کے جلیل القدر پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کعبہ کے وقت جو دعا مانگی تھی، اس دعا کی قبولیت کا وقت اب آ چکا تھا۔ نیز جس مقصد کی خاطر انہوں نے اپنی ذریت کے ایک حصے کو وہاں اس ویران و سنسان اور آب و گیا میں مقام پر چھوڑا تھا، اس مقصد کی تعمیل کا وقت اب آ چکا تھا۔ مکہ مکرمہ میں جس سال عام الفیل کا واقعہ پیش آیا، اسی سال اس واقعے کے تقریباً 1.5 ماہ بعد شہر مکہ میں آباد خاندان بنو ہاشم میں آمنہ کے لال یعنی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ موسم بہار کی ایک صبح اس مبارک شہر میں ایسا پھول کھلا جس نے اپنی مہک اور خوشبو سے سارے عالم کو معطر کرنا تھا۔ ایک ایسا آفتاب جگمگایا جس نے اپنی روشنی سے تمام کائنات کو بقیہ نور بنانا تھا۔ رشد و ہدایت کا ایسا دریچہ کھلا جس نے اس سلسلہ نبوت کی تکمیل کرنا تھی، جس کی ابتدا حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی تھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تمام اہل علم اس بات پر
متفق ہیں کہ ماہ ربیع الاول میں ولادت ہوئی، نیز دن کے بارے میں بھی سب کا اتفاق ہے کہ پیر کا دن تھا۔ البتہ تاریخ ولادت کے بارے میں اہل علم کے متعدد اقوال ہیں، جن کے مطابق 9 سے 12 کے درمیان تھی۔ متعدد قدیم و جدید اہل علم مورخین نیز ماہرین فلکیات کی نظر میں صحیح ترین تاریخ 9 ربیع الاول ہے۔ البتہ عام مشہور یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم ولادت 12 ربیع الاول ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت و سعادت کے موقع پر من جانب اللہ تبارک و تعالی متعدد اشارات و بشارات کا ظہور ہوا۔ مثلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے چند روز قبل خواب میں بہت بڑی روشنی دیکھی۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے موقع پر بہت بڑا نور دیکھا، جس سے اطراف و اکناف کی ہر چیز روشن ہو گئی۔ اس کے علاوہ بعض عجیب و غریب حالات و حوادث اور غیر معمولی واقعات بھی پیش آئے۔ مثلا اس وقت دنیا کی عظیم الشان اور انتہائی طاقتور ملکیت یعنی فارس کے سب سے بڑے آتش گدے میں مسلسل 1000 سے روشن آگ جس کی وہ پوجا کیا کرتے تھے اچانک بجھ گئی۔ کسریٰ شاہ فارس کے عظیم الشان اور فلک بوس محل کی چند برجیاں اچانک ٹوٹ کر نیچے گری اور زمین بوس ہو گئی۔ یہ سب کچھ در حقیقت اس بات کی غیبی اشارے تھے کہ اس نومولود کو اللہ عز و جل کی طرف سے جو دین عطا کیا جائے گا وہ بہت جلد مشرق و مغرب میں ہر جگہ چھا جائے گا، اور کیسر و کسریٰ کی عظیم الشان سلطنتیں ان قریب اس کے قدموں میں ہوں گی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت و باسعادت کے بعد سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ سیدہ آمنہ نے اپنے لہتے جگر کو چند روز تک خود دودھ پلایا۔ اس کے بعد کچھ مدت کے لیے ابو جہل کی کنیز سویبہ نے یہ خدمت انجام دی، اور اس کے بعد یہ شرف قبیلہ بنو سعد سے تعلق رکھنے والی حلیمہ سعدیہ کے حصہ میں آئی۔ دراصل مکہ کے شرفہ میں یہ رواج تھا کہ وہ اپنے شیر خوار بچوں کو کچھ عرصہ کے لیے بادیہ گاؤں میں رکھنا پسند کرتے تھے تاکہ شہر کے آلودہ ماحول سے دور صاف ستھری اور خالص آب و ہوا میں بچے کی صحت پر خوشگوار اثرات مرتب ہوں اور اس کی نشو و نما بھی اچھی ہو۔ نیز یہ کہ شہر میں چونکہ بیرونی لوگوں کی باکثرت آمدرفت رہا کرتی تھی، لہٰذا ان کے ساتھ مسلسل اختلاط اور میل جول کی وجہ سے زبان بھی خالص نہیں رہتی اور لب و لہجہ بھی متاثر ہوتا ہے، جبکہ گاؤں والوں کی زبان خالص ہوا کرتی ہے اور اس میں دوسری کسی زبان کی ملاوٹ کا احتمال نہیں ہوتا۔ چنانچہ جن دنوں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ نے بھی حسب دستور اپنے لہتے جگر کو گاؤں بھیجنے کا ارادہ کیا۔ اتفاق سے انہی دنوں بادیہ بنی سعد سے تعلق رکھنے والی کچھ عورتیں بچے گود لینے کی غرض سے شہر مکہ کی جانب روانہ ہوئی، جن میں حلیمہ سعدیہ بھی تھی۔ مکہ پہنچنے کے بعد شہر میں گھوم پھر کر سب ہی عورتوں نے کوئی نہ کوئی شیر خوار بچہ گود لے لیا، جبکہ حلیمہ کو کوئی بچہ نہ مل سکا۔ البتہ ایک یتیم بچہ تھا جسے کسی عورت نے یہ سوچ کر اپنانا قبول نہیں کیا تھا کہ اس یتیم بچے کو گود لے کر شاید کوئی معقول و معاوضہ اور مالی فائدہ نہ مل سکے، اور پھر یتیم بھی ایسا کہ جس نے باپ کا نام تو سنا ہو مگر آنکھیں باپ کی صورت دیکھنے کو ترستی ہو، جس کا باپ اس کی پیدائش سے پہلے ہی اس دنیا سے رخصت ہو چکا۔ حلیمہ کو چونکہ کوئی بچہ نہیں مل سکا تھا، اس لیے سوچا کہ خالی ہاتھ واپس جانے سے بہتر ہے کہ اس یتیم کو ہی قبول کر لیا جائے۔ چنانچہ بادلے ناخواستہ اسے گود لے لیا۔ جس یتیم بچے کو گود لینے پر حلیمہ رنجیدہ و دل برداشتہ تھی اور اس چیز کو اپنی ناکامی تصور کر رہی تھی۔ انہیں کیا خبر تھی کہ بظاہر تو یہ ناکامی تھی، لیکن ایسی ناکامی پر ہزاروں کامیابیاں قربان ہو جائیں۔ حلیمہ خود بھی الگر فاقہ زدہ تھی، لہٰذا بقول ان کے اپنے شیر خوار بیٹے کو کبھی پیٹ بھر کر دودھ پینا نصیب نہیں ہوا تھا، لیکن اس وقت جب انہوں نے بنو ہاشم کے اس در یتیم کو گود لیا اور پہلی بار اسے اپنا دودھ پلایا
تو اس نے خوب سیر ہو کر دودھ پیا اور اس کے بعد دیر تک سوتا رہا، اور تب حلیمہ نے اپنے حقیقی بیٹے کو بھی دودھ پلایا تو پہلی بار اس نے بھی خوب پیٹ بھر کر دودھ پیا اور اس کے بعد وہ بھی دیر تک سوتا رہا۔ یہ بات حلیمہ اور ان کے شوہر حارث بن عبدالعزیٰ کے لیے انتہائی حیرت انگیز تھی۔ ان کی ایک بکری اور ایک اونٹنی بھی اس سفر میں ہمراہ تھی۔ وہ دونوں بھی فاقہ زدہ تھی اور ان کا دودھ نہ ہونے کے برابر تھا، لیکن اس روز ان دونوں نے بھی خوب زیادہ دودھ دیا۔ حلیمہ اور ان کے شوہر نے اس روز خوب جی بھر کر دودھ پیا۔ گاؤں سے مکہ شہر کی طرف آتے وقت کیفیت یہ تھی کہ حلیمہ کی گدی کمزوری کی وجہ سے سب سے پیچھے پیچھے چل رہی تھی، اور حلیمہ کی سہیلیاں بار بار راستے میں رک کر انتظار کرتی تھی۔ لیکن اب مکہ سے گاؤں کی طرف واپسی کا وقت آیا تو کیفیت یہ ہوئی کہ حلیمہ کی وہی گدی اس قدر چست اور تیز رفتار ہو گئی کہ سب سے آگے آگے دوڑنے لگی، جس پر حلیمہ کی سہیلیاں بار بار انہیں پیچھے سے پکارتی کہ حلیمہ رک جاؤ، کچھ ہمارا بھی تو خیال کرو، اور بار بار پوچھتی کہ حلیمہ کیا یہ تمہاری وہی گدی ہے؟ حلیمہ جواب دیتی کہ ہاں یہ وہی تو ہے۔ اس پر وہ کہتی یعنی باخدا اس کی تو شان ہی نرالی ہے۔ اسی طرح گاؤں پہنچنے کے بعد ان کی کھیتی باڑی اور غلہ و خوراک وغیرہ غرضیکہ ہر چیز میں حیرت انگیز طور پر بہتری اور برکت کے آثار نمایاں ہوتے چلے گئے۔ خود حلیمہ کی صحت بھی بہت اچھی ہو گئی، جس پر وہ دونوں میاں بیوی انتہائی حیران بھی تھے اور بہت زیادہ خوش بھی، حتیٰ کہ ایک روز حلیمہ کے شوہر نے انہیں کہا، حلیمہ یقین کرو، بخدا مجھے تو یوں لگتا ہے کہ تم یہ جو بچہ لائی ہو یہ انتہائی مبارک ہے۔ اس پر حلیمہ نے برجستہ جواب دیا، بخدا مجھے بھی ایسا ہی محسوس ہوتا ہے۔ اور یوں حلیمہ سعدیہ اور ان کے افراد خانہ کو اس در یتیم کی قدر و قیمت کا مکمل ادراک و احساس ہوا، اور وہ اس کی بدولت فیض و برکات کا اپنی کھلی آنکھوں سے مسلسل مشاہدہ بھی کرتے رہے اور خوب مستفید و مفید بھی ہوتے رہے۔ 2 سال دیکھتے ہی دیکھتے گزر گئے۔ حلیمہ کا دل بالکل نہیں چاہتا تھا کہ یہ بچہ ان کی آگوش سے واپس چلا جائے، لیکن مدت رضاعت پوری ہو چکی تھی، لہٰذا بادل نخواستہ وہ اسے اس کی والدہ کے پاس مکہ لے گئی۔ بچے کی والدہ نے اپنے لہتے جگر کی اتنی اچھی صحت دیکھی تو انتہائی خوش ہوئی۔ ماں کی یہ خوشی دیکھ کر حلیمہ نے موقع مناسب سمجھا اور دوڑتے دوڑتے کہا کہ آپ دیکھ رہی ہیں کہ گاؤں کی صاف ستھری فضا میں بچے کی صحت کتنی عمدہ ہے، لیکن اب مجھے یہ فکر ستا رہی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اب یہاں شہر میں اس کی صحت خراب ہو جائے۔ اس لیے میں چاہتی ہوں کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں بچے کو مزید کچھ عرصہ کے لیے واپس اپنے ہمراہ لے جاؤں۔ بی بی آمنہ دیکھ ہی چکی تھی کہ بادیہ بنی سعد میں رہتے ہوئے بچے کی صحت خوب عمدہ ہے اور وہاں کی آب و ہوا اس کی خوب موافق آئی ہے۔ نیز انہوں نے اپنے لہتے جگر کے لیے حلیمہ کا جب یہ جذبہ اور پیار بھی دیکھا تو وہ مسکرائے اور مزید کچھ عرصے کے لیے بچے کو لے جانے کی اجازت دے دی۔ حلیمہ اس بچے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی واپسی پر بہت خوش تھی، اور یوں بادیہ بنی سعد میں مزید 3 سال یعنی کل 5 سال گزر گئے۔ لیکن ایک روز نہایت عجیب واقعہ پیش آیا، جس کی وجہ سے حلیمہ انتہائی خوف زدہ اور پریشان ہو گئی۔ ہوا یوں کہ یہ بچہ ایک روز جب گاؤں کے دوسرے ہم عمر بچوں کے ہمراہ کھیل کود میں مشغول تھا کہ اچانک وہاں کوئی اجنبی نمودار ہوا اور اس نے بچے کو زمین پر لٹا کر اس کا سینہ چاک کر دیا۔ دوسرے بچے نے جب یہ منظر دیکھا تو فوراً دوڑتے ہوئے حلیمہ کے گھر پہنچے اور بتایا کہ کسی نے محمد کو قتل کر دیا ہے۔ حلیمہ انتہائی پریشانی کے عالم میں وہاں پہنچی تو دیکھا کہ گھبراہٹ کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ قدرے بدلا ہوا ہے۔ در حقیقت وہ اجنبی شخص جبرائیل امین علیہ السلام تھے جو اللہ کے حکم سے وہاں آئے تھے۔ انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ چاک کر کے قلب مبارک باہر نکالا اور اس میں سے سیاہ نقطے کی مانند جمے ہوئے
خون کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا نکال کر یہ کہتے ہوئے پھینک دیا کہ یہ شیطان کا حصہ ہے، یعنی اس حصے کو دل سے نکال کر پھینک دیا تاکہ شیطان کبھی آپ پر غالب نہ آ سکے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو سونے کی تشتی میں رکھ کر آب زمزم سے دھویا، اس میں ایمان و حکمت کا جوہر بڑھا، اور پھر اسے اسی طرح جوڑ کر سینے میں اس کے مقام پر رکھ دیا۔ دراصل یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے اپنے حبیب کے لیے ایک قسم کا روحانی آپریشن اور سامان عصمت تھا۔ اس حادثے کی وجہ سے حلیمہ سعدیہ بہت زیادہ گھبرا گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سلامتی کو مد نظر رکھتے ہوئے چند روز بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ شہر میں آپ کی والدہ ماجدہ کے پاس چھوڑ آئی۔ بادیہ بنی سعد میں تقریباً 5 سال گزرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کے سائے شفقت میں واپس پہنچ گئے۔ جب 6 سال کے ہوئے تو والدہ نے اپنے شوہر نامدار یعنی عبداللہ بن عبد المطلب سے خلوص و وفا کے اظہار کے طور پر مدینہ کا سفر کیا۔ اس سفر میں کمسن بیٹے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ سوچ کر ہمراہ لیا کہ بیٹے کو باپ کی شکل دیکھنا تو نصیب نہ ہو سکا، کم از کم اب اسے باپ کی قبر کی زیارت ہی نصیب ہو جائے۔ اس سفر میں کنیزام یمن بھی ہمراہ تھی۔ یہ کمسن بچہ اس طویل اور کھٹن سفر میں مناظر فطرت کا باغور مطالعہ مشاہدہ کرتا رہا۔ اس مختصر قافلے نے مدینہ میں تقریباً 1 ماہ قیام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ بی بی آمنہ مدینہ میں تقریباً 1 ماہ قیام کے بعد جب مکہ کی طرف واپس روانہ ہوئی تو راستے میں انتہائی تند و تیز اور گرم صحرائی ہواؤں نے آ لیا، جس کی وجہ سے شدید بیمار پڑ گئی۔ راستے میں علاج کا کوئی انتظام تھا اور نہ ہی راحت و آرام کا کوئی بندوبست۔ چند روز کی اس علالت کے بعد آخر مدینہ اور مکہ درمیان ابو نامی مقام پر اس جہان فانی سے کوچ کر گئی اور انہیں اسی مقام پر ہی دفن کر دیا گیا۔ کمسن بچے نے اپنی معصوم آنکھوں سے ماں کو یوں پردیس میں نزا اور موت کی کشمکش میں گزرتے دیکھا، جس سے اس کا گداز قلب مزید بڑھ گیا۔ ام ایمن جو اس سفر میں ہمراہ تھی، پردیس میں بی بی آمنہ کی علالت اور پھر وفات کے بعد اس کمسن بچے کو ہمراہ لیے ہوئے مکہ پہنچی اور وہاں اسے اس کے دادا عبد المطلب کے حوالے کر دیا۔ یہ بچہ اس سفر کے لیے ماں کی انگلی تھامے ہوئے جب گھر سے روانہ ہوا تھا تب سر پر باپ کا سایہ نہ تھا، اور اب اس طویل اور تھکا دینے والے سفر کے بعد جب واپس مکہ میں اپنے گھر پہنچا تو کیفیت یہ تھی کہ ماں کی ممتا سے بھی محروم ہو چکا تھا۔ یوں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پیاری ماں کی وفات کے بعد اب اپنے دادا محترم یعنی جناب عبد المطلب کی کفالت میں آ گئے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 6 سال 3 ماہ اور 10 دن تھی۔ دادا نے جب اپنے اس یتیم پوتے کو اپنے دامن کفالت و تربیت میں لیا تو جی بھر کر اسے پیار دیا، اسے اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز رکھا اور اپنے بچوں سے بھی بڑھ کر اس کے ساتھ ہمیشہ لاڈ اور پیار کیا۔ عبد المطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ اپنے ساتھ بٹھا کر کھانا کھلاتے، دن بھر آپ کو اپنے ساتھ ہی رکھتے اور رات کو جب آپ سو جاتے تو وہ بار بار اٹھ کر آپ کی خیر گیری لیا کرتے۔ عبد المطلب چونکہ اپنے قبیلہ کے سردار ہونے کے علاوہ متعلی کعبہ بھی تھے، اس لیے کعبۃ اللہ کے قریب ان کے لیے خاص مسند بچھائی جاتی تھی جس پر کبھی کسی کو بیٹھنے کی جرت نہیں ہوتی، یہاں تک کہ ان کے اپنے بیٹے بھی جب وہاں آتے تو اس مسند کے آس پاس بیٹھ جاتے، مگر آپ کو عبد المطلب ہمیشہ اس مسند خاص پر اپنے ساتھ ہی بٹھاتے۔ اگر کبھی کوئی آپ کو وہاں سے اٹھانے کی کوشش کرتا تو عبد المطلب یوں کہتے، میرے بیٹے کو یہیں بیٹھا رہنے دو، کیونکہ اللہ کی قسم اس کی تو شان بڑی نرالی ہے، اور ساتھ ہی فرت محبت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت پر ہاتھ پھیرتے اور آپ کے اس انداز شاہانہ اور استغنا کو دیکھ کر خوش ہوا کرتے۔
لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم دادا کی اس شفقت سے بھی جلد ہی محروم ہو گئے۔ جب 82 سال کی عمر پا کر یہ شفیق و مہربان دادا بھی رہائی ملک عدم ہو گئے اور مکہ مکرمہ میں محلہ ہجوم میں دفن ہوئے، جب ان کا جنازہ اٹھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ساتھ تھے۔ شدت غم اور فرط محبت سے اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنازے کے ہمراہ روتے جا رہے تھے۔ اس وقت آپ کی عمر مبارک صرف 8 سال 2 ماہ اور 10 دن تھی۔